رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: حق المسلم على المسلم خمس. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل علیہ سب حضرات بلند آواز دنال محبت دنال پڑھگن والصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ. دل درد تو ماں دی نہ تھی، دل درد تو ماں دی نہ تھی. درد جگر ایویں ہو دل درد تو ماں دی نہ تھی. درد جگر ایویں ہو ویسن گزر اصلو نہ ڈر. ویسن گزر اصلو نہ ڈر. ظلم و قہر ایویں ہو دل درد تو ماں دی نہ تھی. سن حال میں بے حال دا دشمن سجن پیا بھال دا. سن حال میں بے حال دا دشمن سجن
اصلو نہ ڈر ظلم و قہر ایویں ہو درد درد تو مدینہ تھی. حمد و ثنا کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام بزرگ و عزیز و دوست و السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بندہ ناچیز نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید دی وچوں چند الفاظ مقدسہ تلاوت کرن کا شرف حاصل کیتا. دعا فرمائے سو اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ منو حق سچ علامت دی توفیق عطا فرماوے. اللہ کریم آپ سارے نو سن کے سمجھ کے عمل دی توفیق عطا فرماوے. اور جس مرحوم نے ایصال ثواب واسطے کرتے ہیں دعا فرمائے سو اللہ رب العالمین جل جلالہ و من والہ مرحوم دی بخشش و مغفرت فرماوے، درجات بلند فرماوے، لواحقین ورثاء و صبر جمیل اجر عظیم عطا فرماوے. اللہ رب العالمین جل جلالہ و اما نوالہ نے کلام مقدس کے اندر ارشاد فرمایا فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ. فَإِذَا دَخَلْتُمْ جڑے ویلے تساں داخل ہوو بیوتاً اپنے گھراں دے اندر. رب العالمین ارشاد فرمایا جس وقت اپنے گھر دے اندر تساں آؤ کیا کرنا ہے فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ اور جڑے گھر دے اندر موجود ہیں انہاں نوں سلام کرو. قرآن مقدس نے ان الفاظ مقدسہ دے اندر اللہ رب العالمین جل جلالہ و اما نوالہ نے مسلمان و ایمان والوں نے حکم فرمایا کہ وہ اپنے اہل و عیال کو سلام کریں. باہر مانگن والے کا حق بنتا ہے کہ جڑا اندر گھر کے اندر موجود ہے اس کو سلام کرو. میرے آقا کریم حضور امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کا فرمان ہے محبوب کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جڑا بندہ سواری دے اوپر سوار ہے اس کا یہ حق بنتا ہے کہ جڑا پیدل چلتا پیا اس کو سلام کرے اور جڑا پیدل چلن والا ہے اس کا حق بنتا ہے جڑے بیٹھے ہوئے انہوں نے سلام کرے. اور اسی واسطے جڑا بندہ سلام کرتا ہے حضرت سیدنا علی کے مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ حدیث کے راوی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مسلمان اپنے مسلمان بھائی میں سلام کرتا ہے جڑا سلام کرنے والا ہے وہ اللہ دے زیادہ قرب دے اندر ہوتا ہے مقرب ہوتا ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث راوی ہیں آپ روایت کرتے ہیں بے شک رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قال حق المسلم علی المسلم خمس یہ مسلمان دے اوپر 5 حقوق ہیں. کتنے حق ہیں؟ 5 زبان کے نال علیہ سے ساتھ خمس 5 حق ہیں. پہلا حق کیا ہے؟ رد السلام سلام کا جواب دینا. مسلمان بھائی نے آخیا السلام علیکم سنن والے تو لازمی ہے ضروری ہے وہ آگے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ایک بچوں کی جماعت کو گزرے بچے بیٹھے ہوئے حضرت انس نے سلام کیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور نال کے ارشاد فرمایا کہ میرے آقا کریم حضور سید المرسلین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ محبوب دا عمل مبارک آئی سرکار بچے بیٹھے ہوئے نا یا وڈیرے بیٹھے ہوئے نا میرے مصطفیٰ گزرتے ہیں سرکار سلام پیش کرتے ہیں
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقا کریم علیہ السلام کا فرمان ہے جڑے مسلمان دے اوتے پانچ حق ہیں، انہاں حقوق دے وچ پہلا حق کیا ہے کہ رب السلام سلام دا جواب دینا، یہ مسلمان دے اوتے لازمی ہے، ضروری ہے۔ دوسرا حق کیا ہے؟ وَإِيَادَةُ الْمَرِيضِ، بیمار دی بیمار پرسی کرنا۔ مسلمان بھائی بیمار ہو گیا، پتہ ہے کہ فلاں بن فلاں بیمار ہے، اس کو تکلیف ہے، بیماری ہے، تو ساڑا حق بڑھتا ہے بطور مسلمان کہ اسا اس کی عیادت کرو، اس کی بیمار پرسی کرو، اس کا حال پوچھو میاں جکڑے حال دے اندر ہے، جب تک ہو سکے اگر کچھ اس کو تعاون کی ضرورت ہوئے تو یہ بھی سارے اسے لازمی اور ضروری ہے کہ اسا اس کے نام تعاون بھی کرو۔ اگر مالی صورت کے اندر ہے تو مالی صورت تعاون کرو، اگر اخلاقی حساب نہ لے تو اخلاقی حساب نہ تعاون کرو، جڑی ضرورت اس کو پیش آتی ہے تو سارے اسے لازمی ہے کہ اسا اس کی ضرورت کو پورا کرو۔ وَإِيَادَةُ الْمَرِيضِ، مریض کی بیمار پرسی کرنا۔ تیسرا حق میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ، نماز جنازیاں دے نال چلنا۔ کیا مطلب؟ کہ مسلمان بھائی فوت ہویا، حق بنتا ہے اس کی نماز جنازہ میں شریک ہو، نماز جنازہ ادا کرو، یہ مسلمان دے اوتے حق ہے۔ اور چوتھا حق میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وَإِجَابَةُ الدَّعْوَةِ، مسلمان بھائی نے دعوت پیش کی ہے، اس نے دعوت کو قبول کی وجہ اس نے اندر شرکت کی وجہ۔ وَتَشْمِيتُ الْعَاطِسِ، پنجواں حق مسلمان کے اوپر کیا ہے کہ جس کو چھینک آئیے نیچ آئیے اس کا جواب دینا۔ وَإِيَادَةُ الْمَرِيضِ، رد السلام، اتباع الجنائز، وإجابت الدعوت، وتشمید العاطس، یہ پانچ حقوق میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے بیان فرمائے کہ مسلمان دے اوپر یہ حق لازمی ہے۔ یا میرے آقا کریم علیہ السلام نے عمل مبارک ہے، حضور اپنے غلاموں کو جواب ارشاد فرماتے ہیں، سرکار بیمار پرسی کرتے ہیں کہ حضور دعوت کو قبول کرتے ہیں۔ میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نماز جنازہ میں شرکت فرمائی ہے کہ حضور نے چھینک کر جواب ارشاد فرمایا، ہاں عزیزان محترم، سرکار نے سلام دے جواب ارشاد فرمایا۔ حضور نے اپنے غلاموں کی تیمارداری بھی کی ہے، میرے مصطفیٰ نے اپنے غلاموں کے جنازے بھی عطا فرمائے، حضور نے چھینک کر جواب بھی ارشاد فرمایا اور حضور نے دعوت لینے والی دعوت کو قبول بھی فرمایا۔ مریض کی بیمار پرسی کرنا یہ اہم حق ہے، مسلمان کے لازمی ہے۔ میرے آقا کریم حضور امام الانبیاء سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سرکار کا فرمان مبارک ہے کہ بیمار کی بیمار پرسی کرو، قیدی کو رہا کراؤ، بھوکے کو کھانا کھلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن روسی اللہ رب العالمین جل جلالہ و عظم نوالہ اپنے بندے نے مخاطب کر کے فرمائے سی کہ بنا آدم، اے ابن آدم، مرید تو میں بیمار ہویا، فلم تعودنی، تے میری بیمار پرسی نہیں کی تھی۔ اللہ فرمائے سے اپنے بندے نے کہ اے میرا بندہ، مرید تو میں بیمار ہویا، فلم تعودنی، تے میری بیمار پرسی کتنی کی تھی۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و اما نوالہ دی بارگاہ بندہ عرض کرسی کیفا اعوذک وانت رب العالمین، اے میرے مالک میں تیری کس طرح عیادت کر رہا جبکہ تو رب العالمین ہے، تو تمام جہانہ کا مالک خالق ہے، میں تیری کس طرح عیادت کر رہا۔ رب العالمین جل جلالہ و اما نوالہ ارشاد فرماسی اما علمتا، کیا تینوں معلوم ہے، کیا تینوں پتہ نہ ہے
علماء نے محدثین نے اس حدیث میں قرار کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اس کو مراد اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت، بیمار ہوتے اللہ کی رحمت ہوتی ہے، جڑا بندہ وہ حال دریافت کرتا ہے اللہ اس کے اوپر بھی رحمت اور کرم فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عما والہ قیامت کے دن اپنے بندے کو ارشاد فرمائے سے یا بنا آدم، اے ابن آدم استطعمتک، میں تیرے کو کھانا منگیا ہے، لم تطعمنی، تے میں نے کھانا نہیں کھلایا۔ بندہ عرض کرسی مولا اطعمک وکیف انت رب العالمین، میں تینوں کیویں کھانا کھلاواں جبکہ تو تمام جہانوں کا رب العالمین ہے، سارے جہان کو تو عطا کرتا ہے، مولا تو کا خالق ہے، پالن ہار ہے، میں تینوں کیویں کھانا کھلاواں رب العالمین جل جلالہ و عما والہ ارشاد فرمائے اما علمت، کیا تینوں معلوم نہ ہے، کیا تینوں پتہ نہ ہے کہ میرے خدا بندے نے تیرے کو کھانا منگیا ہے تو اس نے کھانا نہیں کھلایا، اگر تو اس نے کھانا کھلاوے ہاں تو تم میں کول پاوے ہاں۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین جل جلالہ و عما والہ اپنے بندے کو مخاطب کر کے فرمائے سے یا ابن آدم، اے ابن آدم استطعمتک، میں تیرے کو پانی منگیا ہے تو میں نے پانی نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرسی مولا تو تمام جہانوں کا مالک ہے، انت رب العالمین، تو رب العالمین ہے، تمام جہانوں کا خالق اور مالک ہے، میں تینوں کیویں پانی پلاواں گا؟ اللہ رب العالمین جل جلالہ و عما والہ ارشاد فرمائے اے میرا بندہ کیا تینوں معلوم نہ ہے کہ میرے فلاں بندے نے تیرے کو پانی منگیا ہے تو اس نے پانی نہیں دیتا، اگر تو اس نے پانی دے ہا تو میں نے اودے کول پاوے ہا۔ اس کو کیا مطلب ہے کہ اجر و ثواب، اللہ اپنے بندے کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ حدیث مبارک ہے میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوسی، جنت کے لیے صفا لگیاں ہو سکتا، جہنم کے لیے صفا لگیاں ہو سکتا، جنتی جنت کی طرف ایسے جہنمی کھڑے ہو سکتے، ایک جہنم یعنی جو آدمی باہر نکل سی وہ جنتی آدمی کے نال ملاقات کر سی، وہ کسی کی فلاح میں فنا تو میں نہیں پہچانا، تو میں نہیں جانا، میں او ہاں جہاں تنوں پانی پیش کیتا ہو، ایک ہو رہا ویسا وہ کسی اے میرے اللہ دے بندے، میں او ہاں جس نے تنوں وضو کرایا ہے، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عما والہ کی رحمت اسی، اللہ فرمائے اے میرا بندہ جس نے تنوں پانی پلایا ہے، جس نے تنوں وضو کیتا ہے، یا تنوں جنت عطا کی ہے تو انہوں بھی اپنے نال جنت عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حدیث مبارک میں محبوب کریم علیہ السلام نے تین چیزوں ذکر فرمایا، پہلی کیا ہے بیمار بھی بیمار خوشی کرنا، دوسرا بھوکے کو کھانا کھلانا، تیسرا پانی پلانا، یہ کھانا پانی صدقہ جاریہ ہے، اور جس وقت یہ عمل جاری اور ساری رہے اللہ دنیا کو کئی ثواب عطا کرتا ہے، رب قبر و حشر کے اندر بھی ثواب عطا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا علی بن مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم آپ حدیث راوی ہے، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس وقت مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت واسطے نکلتا ہے، بیمار کرسی واسطے نکلتا ہے، اگر اس نے صبح دے ٹائم بیمار کرسی کی پیے، اللہ رب العالمین جل جلالہ و عما والہ نے 70,000 ملائکہ 70,000 فرشتے صبح تو لے کے شام تک جس بندے نے جن مریض دی بیمار کرسی کی پیے اس کے واسطے دعائے مغفرت کر دیں، دعائے بخشش کر دیں۔ پھر اس نے شام کے ٹائم اگر اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے شام کو لے کے صبح تک اللہ کے 70,000 فرشتے انہیں واسطے دعائے بخشش کر دیں، دعائے مغفرت کر دیں۔ محبوب کے فرمان کو یہ پتہ چلیا کہ اسا مسلمان تے لازمی ہے، ضروری ہے کہ اسا اپنے مسلمان بھائی دی بیمار کرسی کرو، ساڈے تے وضو کے لازمی ہے۔ کیا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے غلاموں کی تیمارداری کی ہے؟
کہ نہیں؟ کوئی بندہ سوال کر سکتا ہے یہ حدیث کا حضور کی ہے کہ سرکار کا خود عمل بھی ہے. ہاں عزیزان محترم، میرے آقا مسلمانہ کی بیمار مسلم کی دیے اور میرے آقا نے غیر مسلمانی بیمار مسلم کی. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ محبوب کے صحابی ہیں، حدیث کے راوی ہیں. آپ ارشاد فرمائیں نا، روایت کرتے ہیں کانا غلام یہودی. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے ایک غلام ہے جڑا یہودی ہے. وہ لڑکا حضور کی خدمت کرتا ہے، ہر وقت حضور کے نام رہتا ہے. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کا خادم ہے یہودی. کلمہ طیبہ نہیں پڑھیا، یخدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم، محبوب کا خدمت گزارے، حضور کی خدمت اندر لیا. فماری تھا ایک نہیں آیا کہ وہ بیمار ہو گیا، مریض ہو گیا، بیماری لاحق ہو گئی. فآتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ، میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی عیادت واسطے حضور اس یہودی لڑکے کے گھر تشریف لے آئے. میرے مصطفیٰ یعودہ اس کی عیادت واسطے ان کے گھر تشریف لے آئے. محبوب نے حال پوچھا، سرکار نے حال حالی کا لمن تو بعد میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اپنے اس غلام کو مخاطب کر کے فرمایا، یا غلام، قال لہو اسلم، تو ایک کر اسلام قبول کر گیا. اسلام پھرنا، سرکار نے اسلام کی دعوت پیش کی تھی. فنظر الی ابیہ وہو عندہ، ان ابا کول موجود ہے. اس نے اپنے ابے کی طرف دیکھا، اپنے والد کی طرف دیکھا. ان والد نے کیا جواب دیتا؟ انہیں کہا قال اطیع یا ابا القاسم، اے میرا بیٹا جی میں ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشاد فرمائے دیتا ہے. فاسلم، تو اسلام قبول کر گیا. حضور نے دعوت پیش کی تھی، اس نے اسلام قبول کیا. جس وقت اسلام قبول کر گیا، فخرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا اس گھر کو غیر تشریف لینا آئے. یقول، سرکار نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ الذی انقذہ اللہ من النار، اللہ کا شکر ہے جس رب نے اس غلام کو جہنم کی آگ تو بچا دیا. عزیزہ نے گرامی، حدیث تو پتہ یہ چلیا کہ وہ لڑکا حضور کا خدمت گزار ہے، سرکار کا خادم ہے، لیکن کلمہ طیبہ نہیں پڑھیا، بیمار لاحق ہو گئی، مریض ہو گیا. حضور کی رجباری دیکھو، میرے مصطفیٰ کی رحمت دیکھو، سرکار کا کرم دیکھو. حضور صرف مسلمانہ واسطے رحمت نہیں ہے، مومنہ واسطے رحمت نہیں ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، عالمین واسطے حضور رحمت ہے. عالمین کے اندر ہر چیز شامل ہے، مسلمان بھی شامل ہے، غیر مسلم بھی شامل ہے، کافر بھی شامل ہے، یہودی بھی شامل ہے، نصرانی بھی شامل ہے. وہ ہاں یہودی لیکن مصطفیٰ علیہ رحمت نہیں ہے. حضور کا کرم کیا ہے. سرکار نے غلاموں یہ عمل کر کے دسایا کہ ہوئے میرا خادم، ہوئے میرا غلام. توڑے یہودی آئی، میں مصطفیٰ علیہ رحمت دوبارہ نہیں کرتی کہ وہ جہنم کا بارن بنے. حضور تشریف لینا ہے، سرکار نے دعوت بھی پیش کی تھی، اس نے اخلاق دنار حضور نے تیمار داری بھی کی تھی، اور آقا کریم علیہ السلام نے رب العالمین کی بارگاہ کی دعا کی تھی. الحمدللہ الذی انقذہ اللہ من النار، تمام تعریف رب العالمین کے واسطے، اور جس نے میرے اس غلام کو جہنم کی آگ تو بچا دی. محبوب اپنے غلام دی تیمارداری کرتے ہیں. اگلی حدیث مبارکہ درود شریف پڑھو، حضور بندہ کی بات. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کے غلام ہیں حضرت سیدنا طلحہ بن برہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ. اے بھی حضور کے غلام ہیں. بچپن کے اندر کلمہ طیبہ پڑھیا،
محدثین نے انہاں دی عمر دا جڑا تعین فرمایا ہے 8 سال 13 سال تک دی روایات ہے کہ 13 سال میں عمر آئی یا 8 سال عمر آئی. کلمہ طیبہ پڑھے ہے حضور دی صحابیت کا شرف حاصل ہو گیا. وقت گزرتا گیا بیمار ہو گیا سخت علیل ہو گیا. یہ بیماری اللہ کی طرف آتی ٹھیک ہے نا جی. اور بیمار ہوئے سخت علیل ہے بستر حلال تو لیٹے ہوئے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو خبر لگی نا فآتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعودہ. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے غلام کی بیمارداری واسطے سرکار تشریف لینا ہے. حضور تشریف لینا ہے فقعد عند راسہ محبوب اس کے سرہانے کے جانے بیٹھے. طلحہ بن برہ انصاری نے حضور پیار بھی کر دیں سرکار حال بھی دریافت کر دیں. سرکار کو طلحہ تیرا کیا حال ہے؟ طلحہ روتا بھی ہے اپنی فریاد بھی پیش کرتا ہے کہ کمری والے مصطفیٰ نے کرم فرمایا ہے محبوب لجپال تشریف بھیجنا ہے. لجپالی فرمائی ہے میرے حال پوچھنے واسطے میرے گھر تشریف بھیجنا ہے. آقا کریم علیہ السلام حال رہنے دیتا ہے. گفتگو جاری ہے. محبوب نے اپنی نگاہ نبوت نہ لکھا کہ طلحہ بن برہ انصاری کا وقت قریب ہے. سرکار نے فرمایا جڑے اتنے رشتہ دار موجود ہیں. سرکار نے فرمایا کہ طلحہ بن برہ انصاری چند گھڑیاں دا مہمان ہے یہ ساڑھے کو جدا ہو گئے. میری موت کا وقت قریب آ گیا. یہ جنہیں روح پرواز کرے تو سامانو فوراً مدینہ طیبہ کے اندر اس نے اطلاع کرنی ہے. سرکار نے یہ جملہ ارشاد فرمائے حضور تشریف لینا ہے مدینہ طیبہ. میرے آقا ارشاد فرما کے آگے سرکار نے فرمایا جنہیں روح پرواز کرے ایک ہو تو مجھے تو سامانو فوراً اطلاع کرنی ہے. طلحہ بن برہ انصاری نے جڑے رشتہ دار موجود ہیں انہوں نے جمع کیا ساڑھ کے فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ فرمایا سچ فرمایا. میرا ایمان ہے یقیناً میری موت کا وقت قریب آ گیا لیکن میری عرض سنو اگر میں نہیں دفعہ تو میں سرکار کے حکم کے مطابق فوراً حضور کو اطلاع دیں. اگر میں رات دفعہ تو میں رات میں ٹائم میری روح پرواز کرے بات سرکار رات کا اطلاع نہیں بارے ایک تا رات کا گھیرا اسی سفر سے ہی کوئی نہیں مدینے دا میرے گھر دا سفر مشکل ہے سرکار و تکلیف اسی. دوسرا ایک یہودی نصارا میرے مصطفیٰ کے دشمن ہیں اے نہ ہوئے کوئی یہودی فائدہ اٹھا کے میرے محبوب کو تکلیف دے. ایک حضور کی تکلیف دوسری موت کی تکلیف نہ طلحہ بن برہ کو برداشت نہ ہو سی. بس یہ کرائے تین نماز کے حضور دی بارگاہ عرض کرائے سرکار آپ کا گناہ بہت ہو گیا ہے محبوب لجپال تشریف لینا سے میرے واسطے دعا کر سے اللہ میرا بیڑا پار کر دے. عزیزان گرامی حضرت سیدنا طلحہ بن برہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا لوگوں میری موت کا وقت قریب آ گیا ہے اگر میں فوت ہو جاؤں سرکار کو فوراً اطلاع پیش کرنی ہے. اگر میری رات کا ٹائم روح پرواز کرے اور حضور جو رات کا اطلاع نہیں دے بنی بلکہ نیند اطلاع دے بنی. عزیزان گرامی نیند گزر گیا رات کا ٹائم آ گیا رات کے وقت پچھلا پیر شروع ہو جائے. طلحہ بن برہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روح پرواز کر رہی ہے. لوگوں نے انہیں عمل کیتا اگلا ڈیم آیا صحابی حضور دی بارگاہ پیش ہویا عرض کی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حضور آپ کا غلام طلحہ بن برہ انصاری فوت ہو گیا. سرکار غلام فوت ہو گیا مہربانی کرو تشریف لینا ہو. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور تشریف لینا ہے. طلحہ بن برہ انصاری کی نماز جنازہ پڑھ کے صحابہ نے دفن کر چھوڑیا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم طلحہ بن برہ انصاری کی حضور قبر پہ تشریف لینا ہے. سرکار نے نماز جنازہ ادا فرمائی اور حضور نے ہاتھ چاہ کے دعا فرمائی کہ اے اللہ یہ طلحہ بن برہ انصاری میرا غلام ہے تو ادھر رحمت فرما ادھر رحمت فرما وعوسی علیہ مدخلہ انہی قبر کو کشادہ فرما انہی واسطے آسانیاں فرما
ٹھیک ہے نا جی. لوگ آج کل تک گل کرتے ہیں منہ چاہ کے دعا کتنے منگنا چاہیے یہ جنازہ دعا منگنا کتنے ثابت ہے تو ایک ثابت بھی پیداوار کتنے دہاڑا دی ہے تیرا مسئلہ کتنے دہاڑا ہے بعد تو بعد 90 سال اس کی پیداوار ہے اس کو کہے تو حضور کے امت کی دعا مانگتے ہیں ٹھیک ہے نا میرے آقا نے خود اپنی غلام کے قبر کے دعا مانگی ہے فتح الباری کے اندر لکھا بھی ہے شرح بخاری کے اندر حدیث مبارک ہے طلحہ بن فرہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی کہ حضور نے میری قبر کے اوپر آ کے نماز جنازہ بھی ادا فرمائی سرکار نے دعا فرمائی اور میرے آقا نے دعا کے بعد صحابہ کو پوچھا تھا جو دعا نوا کھائی کہ طلحہ دی روح جی میں کب سے ہوئے میں نے فوراً اطلاع دے بنی ہے فوراً اطلاع کیوں ملتی صحابہ نے عرض کیا یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا حضور طلحہ نے منع کر دیتا ہے کہ رات کا خبر نہ دیوا ہے راستہ ٹھیک کوئی نہیں لوگ بھی جانے دشمن ہیں میرے مصطفیٰ کو تکلیف نہ پہنچے نہ طلحہ بن فرہ کو برداشت کوئی نہ ہو سی ایک موت کی تکلیف دوسری میرے مصطفیٰ کی تکلیف میرے آقا خوش ہوئے سرکار نے وقت دعا فرمائی عزیزہ نے گرامی میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور اپنے غلاموں کی بیمارداری کر دیا سرکار بیمار کسی کر دیا اے مسلمان دے اوپر حق ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کی بیمارداری کرے و اتباع الجنائز نماز جنازہ پڑھنا سب حضرات جانتے ہو کہ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے ٹھیک ہے نا جی فرض کفایہ